آج ہمیں سرکار سے سننا ہے. اور یہ وہ چہرہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کے چہرے کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے. خدا کی قسم یہ وہ غوث اعظم کے شہزادے کا چہرہ ہے جس کو دیکھو تو خدا یاد آ جاتا ہے, جس کی گفتگو سنو تو ہدایت مل جاتی ہے, اور جس کی سنگت میں بیٹھو تو آخرت یاد آتی ہے. اور اب تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا ہم پر فضل و کرم ہے, اور ہم خوش نصیب ہے کہ آپ کے دامن کرم سے وابستہ. تھوڑا رفتہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہزادہ غوث العالم, جانشین حضور محدث اعظم ہند, جانشین امیر ملت, جانشین صوفی ہند, قاری و سرپرست اعلیٰ محسن اعظم مشن, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ابھی ہم ذکر کریں گے سرکار کے ساتھ. رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے, اس کو کہے بغیر میں کو سرکار کے حوالے نہیں کروں گا. بس گرو نیاز گرو ہوں. تم میرا ذکر کرو, میں تمہارا چرچا کروں گا. مجھے بتائیے کہ کس کا چرچا ہو رہا ہے؟ کون نہیں چاہتا کہ گھر میں بھی میری بات ہو, باہر بھی میری بات ہو, ہر جگہ میرا چرچا ہو, میرا ذکر ہو؟ ہر کوئی چاہتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ اگر تم اپنا چرچا چاہتے ہو تو میرا ذکر کرو, میرا ذکر کرو. غریب نواز نے کیا کیا؟ خدا کا ذکر کیا. غوث اعظم نے خدا کا ذکر کیا. حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی نے خدا کا ذکر کیا. سرکار بندہ نواز گیسو دراز نے خدا کا ذکر کیا. اور حضور فاضل بغداد دنیا کے کونے کونے میں ہندوستان کے جگہوں پہ پھرتے پھرتے آپ خدا کا ذکر کر رہے ہیں. ہم صاف اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں آپ تشریف لے جا رہے ہیں, آپ کے قدم جہاں پڑ رہے ہیں, وہاں لوگ رب تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف مائل ہو رہے ہیں. اور ہم خدا کے اس فرمان کو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. تو یہ اپنے لیے نہیں بلکہ خدا کا ذکر کر رہے ہیں. ان کا چرچا ساری دنیا میں ہو رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ خدا کے لیے ذکر کر رہے ہیں, خدا کا ذکر کر رہے ہیں, خدا کے لیے ذکر کر رہے ہیں. اپنے لیے ذکر کرنا اور ہوتا ہے, خدا کے لیے ذکر کرنا اور ہوتا ہے. جو خدا کے لیے ذکر کرتا ہے, رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ذکر کرتا ہے, یہی ہوتا ہے کہ دوستو جہاں جہاں وہ جاتے ہیں دنیا اس کے پیچھے ہوتی ہے. دنیا جو ہے ان کے قدموں کو چومتے رہتی ہے. میں زیادہ تشریح نہیں کروں گا, بلا تاخیر حضور والا کی خدمت میں مائک پیش کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. صدق اللہ العلی العظیم.
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الحمدللہ رب قدیر نے آج کے دن ہم سب کو ایک بار پھر اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائی، اور آج جبکہ بہت سے دلوں میں کہیں نہ کہیں کچھ غم کے آثار ہیں، کچھ الجھنیں ہیں، ایسے موقع پر جس چیز سے دلوں کو سکون ملتا ہے اس کے لیے ہم اور آپ جمع ہوئے۔ محسن اعظم مشن بلاری برانچ کے زیر اہتمام میں ان تمام ممبرز کو اس اہتمام پر اور اراکین مسجد کو مبارکباد دیتا ہوں۔ رب قدیر ہم سب کی اس ذکر کی محفل کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو خوب یاد کرو، کثیر کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، لعلکم تفلحون، یقیناً تمہیں فلاح مل جائے گی، کامیابی مل جائے گی۔ بہت سی جگہ ناکام اپنے کو تم دیکھ رہے ہو، اور جو کامیاب ہوتے ہیں وہ کامیابی کا جشن مناتے ہیں۔ تم ناکام ہو لیکن کیونکہ مسلمان ہے تو مسلمان مایوس نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں، اور ہونا بھی نہیں چاہیے، حکم بھی یہی، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس۔ تو فتح، کامیابی، نصرت یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، ہمیں کبھی نہیں ملی لیکن ہم مایوس نہیں ہوں گے، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا تو آج نہیں کل ہمیں کامیابی ضرور ملے گی۔ ہم جس میدان میں بھی ناکام ہو، ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، وہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا، وہ ہماری مدد فرمائے گا، اور اس نے اس کی مدد پانے کا جو ہم کو ذریعہ اور طریقہ بتایا ہے کہ کیسے تمہیں خدا کی مدد ملے گی، تو فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یعنی تم اگر اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کے قانون کی مدد کرو گے، اللہ کے بنائے ہوئے نظام پر چل کر تم اپنی زندگی گزارو گے تو ضرور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ تو وہ 72 کی مدد کربلا میں صحابہ 313 تھے، اللہ نے مدد نازل فرمائی، 72 ضرور تھے، کوئی نہ بچا، سب شہید ہو گئے، لیکن مقصد تک امام حسین ہی پہنچے۔ یہ شہدائے کربلا مقصد منزل تک یہی پہنچے، ساری فوج، ہتھیار، لشکر کے باوجود، بظاہر سب کی گردنیں اڑانے کے باوجود یزیدی کامیاب نہیں ہوئے، یہ ساری دنیا جانتی ہے، کیونکہ اسلام کو زندگی ملی۔ اصل تو اسلام کو زندگی ملنا ہی یہی کامیابی تھی، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو وہ مصائب، ایسے میدان، ایسا کربلا کبھی ہمارے اور آپ کے سامنے بھی آئے تو ہمیں امام حسین کے کردار کو اپنا کر صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اور حق و صداقت پر ڈٹے رہ کر ہمیں ہر میدان میں مصائب کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ مسلمانوں، ہماری آپ کی زندگی چند دنوں کی ہے، چلی جائے گی، اس رب کو یاد کرتے ہوئے زندگی گزارو جس سے اکثر ہم اور آپ غافل رہتے ہیں۔ صبح سے لے کے شام تک رات کو اپنے بستر پہ چلے جاتے ہیں، محاسبہ کرو گے تو ایسا ملے گا کہ کسی نے ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی ہوگی، ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی، اور پورے دن میں ایک مرتبہ بھی اس نے الحمدللہ رب العالمین پورا نہیں کہا ہوگا۔ ایسا نکلتا لوگوں کی زندگی میں، لیکن جو نمازی ہوگا ہر رکعت میں کہے گا الحمدللہ رب العالمین، ذکر کرتا نظر آئے گا۔ ہمیں پوری زندگی ہمہ اوقات ذکر الہی میں گزارنا۔ اللہ فرما رہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا خوب ذکر کرو،
نماز کا وقت ہو آؤ نماز پڑھو, مسجدوں کو آباد رکھو. یہ وہ گھر, اس گھر کی شان دیکھو, تمہیں یہاں بلا رہا ہے اللہ تعالیٰ, سب کچھ تمہیں یہاں نظر آ رہا ہے, یہ ستون, یہ چھت, یہ فرش, یہ سجاوٹیں, یہ ممبر و محراب, یہ مصلی, سب کچھ موجود ہے, سب تمہیں دکھ رہا ہے. جس نے تمہیں بلایا ہے وہی نہیں دکھ رہا ہے, وہی نہیں نظر آ رہا ہے جس نے تمہیں بلایا ہے. یہ ہمارے اس رب کی شان ہے, اور یہ ہم لوگوں کی اس کی بندگی جو اس نے طریقہ سکھایا اس کی یہ شان ہے کہ دیکھو یہاں پر کسی بڑی مورت لگانے کی ضرورت نہیں ہے, یہاں کسی اسٹیچو کی ضرورت نہیں ہے, یہ ایمان کی پختگی ہے. کچھ دکھتا نہیں مگر مسلمان کہتا ہے لا الہ الا اللہ. تو جب ہم ایسے ایمان والے بندے ہیں, ہم خدا کا شکر ادا کریں کہ ہمیں ادھر ادھر نہیں بھٹکایا, ہمیں بہکنے نہیں دیا, محبوب مصطفیٰ کا دامن تھما دیا. صراط مستقیم تک ہم چلیں گے, ہماری نسلیں چلتی رہیں, ہمیں دائیں بائیں بھی نہیں ہونا ہے. اسی اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر زندگی خود بھی گزارنا ہے اور اپنے ساتھ اپنے بچوں کو, اپنے ساتھیوں کو بھی لے کے جانا ہے دوستو. تو یہ اس شان کا وہ رب میرے دوستو, اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بس عبادت کرو, نماز پڑھو, کس طرح پڑھو, اس طرح گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو. یہ نہیں ہو پایا تو کم سے کم یہ تصور کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ تو آسان ہے نا, جب یہ سوچ کے تم صرف نماز نہیں ہر وقت, کیونکہ اللہ صرف نماز میں نہیں دیکھ رہا, نماز سے باہر نکلے تب بھی دیکھ رہا, جہاں جاؤ گے خدا دیکھ رہا. تو اس تصور کے ساتھ جب زندگی گزارو گے کہ خدا دیکھ رہا ہے تو اپنے آپ صراط مستقیمی پر چلتے رہو گے. سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو. یہ چیز اس کا مفسرین نے اس کی شرح یہ بھی بیان کی کہ مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ مالک کائنات کے سامنے اگر کھڑا ہو اور وہ اسے دیکھ رہا ہو تو کیسے رہے گا, اس کی حالت کیا رہے گی, کیا کیفیت رہے گی. اس کیفیت میں نماز پڑھو تم. یہ بڑے بڑے اولیاء کا مقام ہوتا ہے میرے دوستو, لیکن خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ سوچ کے اگر تم نماز کی ایک ایک رکعت پڑھو گے خود دیکھو گے کتنا لطف آ رہا ہے. اور آج جب ہم آج کی تاریخ میں جب یہ کہہ رہے ہیں, یہ سوچ کے اس وقت نماز تو ہو چکی ہے, اب ہم ذکر الہی میں آئیں گے, اس وقت بھی یہی تصور کرنا دوستو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. جو کچھ حادثات ہو رہے ہیں, کہیں بھی ہو رہے ہیں, وہ سب کچھ ہو رہے ہیں, وہ پروردگار ہے, وہ چاہے تو ایک بار میں کایا پلٹ ہو جائے. اس نے نہ جانے کتنی سلطنتوں کو پلٹ دیا ہے دوستو. ظلم کرنے والے بچتے نہیں ہیں, مگر میرے دوستو تم اس کے بندہ ہو, اس نے بندگی کی توفیق عطا فرمائی. آج کا ذکر اور خشوع خضوع اور اس کی محبت کے ساتھ اور اپنے پیچھے ہوئے گناہوں سے توبہ کی نیت کرتے ہوئے آج کا ذکر کرنا کہ مولا تو اب راضی ہو جا, تو ہمیں دیکھ رہا ہے کہ دیکھ مولا کتنے ہم جہاں تک ممکن ہوا ہم اچھی نیت کے ساتھ تیرا ذکر کرنا چاہتے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں. اے اللہ تو دیکھ رہا ہے, یہ سوچ کے آج آپ ذکر کیجئے. سب سے پہلا ذکر لا الہ الا اللہ. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی سب کو لے کے چلنا چاہیے. مسلمان کسی کو مار کاٹ نہیں, اسلام میں یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو تکلیف پہنچائیں. کسی کو تکلیف پہنچانا, کسی کو لوٹنا, کسی کو گالی دینا, کسی کو برا کہنا, یہ سب اسلام نہیں سکھاتا. لیکن زبردستی اسلام یہ بھی نہیں کرے گا کہ سارے مذہبوں کو ایک کرتا نظر آ جاوے. سارے مذہب اگر ایک ہو گئے تو مذہب الگ الگ مذہب ہونے کی ضرورت ہی کیا تھی. ہم مسلمان کیوں رک جاتے ہیں؟ ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کہیں بھی چلے جاتے ہیں, ہمیں ان پہ کوئی وہ نہیں, لیکن اپنی طرح سمجھ کر کے مسلمانوں کو بھی شامل کرو. تو وہ مسلمان تو سب سے پہلے جب مسلمان بنا ہے تو یہ کہہ کے بنا ہے کہ لا الہ الا اللہ. جب ہماری بگننگ, ہماری بنیاد یہ ہے لا الہ الا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں, جب ہم یہ مانیں گے تب مسلمان ہوں گے. تو ہمیں نہ دعوت دی جائے کسی چیز کی, ہمیں انویٹیشن نہ دیا جائے. ہم بھی رہتے ہیں یہاں, آپ بھی رہتے ہیں یہاں, سب مل جل کر اپنے دیش کو ترقی دیں, اپنے وطن کو آگے بڑھائیں. پڑوسی ہو کوئی بھی ہو, اگر ہمارا دشمن ہمارے ملک کو نقصان پہنچائے گا تو جیسے بھارت کو آزاد کرنے میں مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں, انشاءاللہ تعالی اس ملک کی حفاظت کے لیے بھی مسلمان قربانی کو تیار رہیں گے.
لیکن لا الہ الا اللہ کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ ہمارا عقیدہ، ہمارا اسلام، ہمارا دین یہ کہہ رہا ہے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو میرے دوستو، یہ اس کی مشیت تھی جو ہم سب کی زبان پر یہ کلمے ہیں. ورنہ ہمارے ہی جیسے کتنے لوگ ہیں کچھ اور کہہ رہے ہیں، وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. اللہ کی مشیت یہ ہے کہ تو یہ بول کہ لا الہ الا اللہ. تو دوستو شکر ادا کرو کہ تمہاری زبان پہ کوئی اور چیز نہیں ہے. اب خدا تمہیں دیکھ بھی رہا ہے، اسی نے تم کو مسلمان بنا دیا. تو آج جس محبت کے ساتھ لا الہ الا اللہ، اے مولا تو نے بنایا ہے، تو نے ہمارے اندر یہ عقل دی، یہ سمجھ دی کہ ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ پوری کائنات کو اگر کھنگال لیا جائے، زمین سے لے کر آسمان تک، سمندروں کی گہرائی میں بھی جائیں، ہم آسمانوں میں بھی اڑیں، کہیں بھی جائیں، تیرے سوا کوئی معبود نظر نہ آئے گا، کوئی معبود نہ ملے گا. تو لا الہ الا اللہ کا ذکر آپ اسی تصور کے ساتھ کیجئے کہ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے، اور کوئی چیز ذہن میں نہ لائیے. داہنی طرف آپ چہرہ کریں گے، لا الہ کہتے ہوئے آپ یوں چہرہ لائیے. کان کی جو یہ لو ہوتی ہے، یہ لو جہاں پر ہے وہاں پر آپ کا ہونٹ آ جائے. لا الہ، جب الہ کہا تو جہاں کان کی لو تھی وہاں ہونٹ آیا، صرف آپ گھمائیں گے آ جائے گا وہاں تک. اور الا اللہ کہتے ہوئے دل پہ ضرب لگائیے، دل کو روشن کرنے کے لیے کہ اے اللہ آج کے دن مولا رحم فرما کے ہمارے دلوں کو روشنی عطا فرما. تو لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ مجھے دیکھیں، پھر میرے ساتھ ہو جائیے. لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دوسرا ذکر کرتے ہیں چشتی رنگ میں رنگ، اور اسی کیفیت کے ساتھ جو آپ نے تصور کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں جس کے سوا کوئی معبود نہیں. سرکار غریب نواز جب جلوہ گر ہوئے اس دھرتی پر تو ہر کچھ کلومیٹر پہ ایک معبود موجود، کوئی کہہ رہا یہ معبود، 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 یہ معبود، یہ معبود. اور غریب نواز کہہ رہے ہیں
صرف اللہ، صرف اللہ، صرف اللہ، الا 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 اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور اس طرح سے ذکر کیا کہ ایک آبادی کا بڑا حصہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر سرکار غریب نواز کے قدموں میں آ کر دولت اسلام سے مالا مال. تو یہ اللہ کے شعر ہوا کرتے ہیں، یہ اللہ والے لوگ ہوا کرتے ہیں. کیا ان خدا کی ذات پر توکل اور بھروسہ رہتا ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتے. انہیں نعمتیں ملے یا انہیں مصائب ملے، پریشانیاں ملے، وہ اللہ کی مشیت سے سب ہو رہا ہے. ہمیشہ یہی سوچتے ہیں کتنا بڑا نقصان ہو، ان کی سوچ اور ان کا کہنا یہی رہتا ہے کہ اللہ میرے لیے کافی. سامنے والے بڑی بڑی تیاری کریں، بڑی بڑی سازشیں کریں، بڑے بڑے لشکر لے کر آ جائیں، اور یہ اپنی چٹائی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں اللہ 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 محمد. تو کتنے پاکیزہ تصور کے ساتھ یہ ہستیاں خدا کو یاد کرتی تھیں کہ ہم اب آپ صرف ان کی نقل کر رہے ہیں مگر لطف آتا ہے. ہم پوری طرح جب ان کے نقش قدم پہ چلنے لگیں گے تو ہم میں سے ہر ایک جہاں جائے گا وہ اس کے اندر اجمیر کے خواجہ کا جلوہ نظر آئے گا، دلی کے نظام الدین کی جھلک نظر آئے گی، کچھوچے کے مخدوم اشرف کا نور نظر آئے گا. آؤ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلو دوستو. دنیا ہر طرف تمہیں دھوکہ ہی دھوکہ ملے گا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ.
قرآن میں اللہ نے فرمایا یہ دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے، نکلو۔ دیکھو کتنے لوگ دھوکے میں آئے، سونے کا بناتے ہیں، چاندی کا بناتے ہیں، ہیرے کا بناتے ہیں، جتنی قیمتی چیزوں سے جس چیز کو بھی جیسے چاہو بنا دو، سب باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ سچ اور حق تو صرف وہی ہے جو تمہیں دکھائی بھی نہیں دے رہا ہے، وہی حق ہے، وہی اکیلا ہے، وہی احد ہے، وہی صمد ہے، وہی حق ہے۔ تو حضرت علی اسے یاد کرتے ہیں، حق ہو، 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 حق ہو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اس حق کی حقانیت کا پرچم بلند کر کے آگے بڑھتے رہو، اپنی زبانوں کو ذکر الہی سے تر رکھو، تم جو بولو گے وہی ہوگا، تم جو کہو گے رب قدیر فرماتا ہے اسی تر زبان کے لیے کہتا ہے، ادعونی استجب لکم، تو مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ آؤ اس کی راہ میں آؤ، اس کی یاد میں ڈوبو، یہ زندگی کے دھوکے سے نکلو، تمہیں کوئی دھوکہ نہ دے پائے گا۔ تم جس دن اس دھوکے کے سامان سے ہوشیار ہو گئے، تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا پائے گا۔ جاتے ہیں بادشاہ جاتے ہیں، ان کی سیکورٹی داہنی طرف بھی رہتی ہے، ان کی سیکورٹی بائیں طرف بھی رہتی ہے، وہ اوپر سے بھی خطرات، اوپر سے تیر تلوار نہ آ جائے، اور آج کل تو بموں کا دور ہے میرے دوستو، مگر وہ 800-900 سال پہلے جب سید سالار مسعود غازی اسی طرح کا سفر کر رہے تھے، خطرات ان کے لیے بھی تھے، مگر سارے خطروں کو دور کر رہے تھے وہ ذکر الہی کے ساتھ، دائیں طرف ہو یا بائیں طرف ہو، اوپر کہیں سے بھی خطرہ آ رہا ہو، وہ تو صرف کہہ رہے تھے اللہ 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 اللہ
لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ تو آج آپ دیکھیے کہ یہی مہینہ رجب کا سرکار غازی سرکار کے دربار میں چاروں جانب سے ان کے عقیدت مند آ رہے ہیں، انہوں نے چاروں طرف خدا کا ذکر کیا، آج چاروں طرف ان کا چرچا ہو رہا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، اے میرے بندو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ جدھر گئے یہ کامیابی پاتے گئے، معین الدین چشتی جہاں گئے کامیابی ملی، مولا علی جس طرف بڑھے کامیابی ملی، غوث اعظم جس طرف بڑھے کامیابی ملی۔ ان بزرگوں کا آپ نے ذکر کیا، رب تعالیٰ وہی تو فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم میرا خوب ذکر کرو یقیناً تمہیں کامیابی ملے گی۔ تو دوستو ہم بیماریوں میں پریشان ہوں گے، بے روزگاریوں میں ہوں گے، بہت سے لوگ جو موجود ہیں، کسی کا کام نہیں چل رہا ہوگا، کسی کے بیٹے نافرمانی کی طرف ہوں گے، کوئی کسی کا مکان مالک تنگ کر رہا ہوگا، کسی مکان مالک کو کرایہ دار تنگ کر رہا ہوگا، شوہر بیوی میں ناتفاقیاں ہوں گی، طرح طرح کے لوگ ظلم و ستم سے برداشت کر رہے ہوں گے، دوسروں کا دکھ دیکھ کر بھی آپ کے دل کو دکھ ہو رہا ہوگا، بہت غلط کام دیکھ کر بھی آپ پریشان ہو رہے ہوں گے۔ میرے دوستو یہ ساری چیزوں میں بے چینی کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اس رب کو یاد کرو جو دلوں کی بے چینیوں کو دور کر کے سکون عطا فرماتا ہے، اس کو یاد کرو جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جو معبودان باطلہ تمہاری نظروں کے سامنے ہیں جن کو تم سنتے رہتے ہو ان کو سوچو، اور تمہیں یہ سکھائے گا کہ نہیں یہ بھی معبود نہیں، یہ بھی معبود نہیں، یہ بھی لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ سوائے اللہ کے، تو اس کو یاد کرو لا الہ الا اللہ، 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 حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ پیارے نبی کا بھی نام ہے محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ۔ بہت آپ کبھی کسی چیز کو لے کے پریشان ہو کہ کوئی چارہ نہیں مل رہا، کوئی مدد نہیں مل رہی، تو اس وقت یہ ورد ہے، یاد بھی ہوگا آپ کو، مگر یاد کر کے یاد کر لیا کیجیے، اس وقت اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے مدد بھیج دے گا۔ وہ کیا ہے؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا
ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى. مطلب کیا اس کا ہے کہ میرے لیے مجھے کسی کے در پہ نہیں جانا ہے. حسبی میرے لیے میرا اللہ کافی. حسبی اللہ و نعم الوکیل. نعمہ مانے بہت کیا ہی خوب وہ کارساز کام بنانے والا ہے. نعم المولا کیا ہی خوب وہ مولا ہے میرا آقا ہے. و نعم النصیر اور کیا ہی خوب وہ مددگار ہے. ہم پریشان ہیں مدد وہ فرمائے گا انشاءاللہ تعالی. تو حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام کریں. روز و شب طاعت کریں ہم